بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا قرآن کے صفحے تھے، صحیفے تھے. ادھر دیکھیے گا میری طرف. یوں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کے صفحے پکڑے ہوئے یوں صحابہ کے آگے کیے اور میرے حبیب نے فرمایا او میرے غلاموں، او مسلمانوں، اگر دنیا میں تم نے عزت لینی ہے تو اس قرآن سے جڑ جاؤ. یہ پکڑ کے ہاتھ میں ایسے. اگر عزت ملے گی تو کس کی برکت سے؟ بولے بولے کس کی برکت سے؟ اور میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. ہاتھ میں پکڑ کر یوں صحیفے چند صفحے قرآن مجید کے ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا اگر بچو گے تو کس کی برکت سے اور رسوا ہو جاؤ گے تو اسے چھوڑ کر. آج ہزاروں مثالیں یاد ہیں، لاکھوں کہاوتیں آتی ہیں، شعر آمدے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے. نہیں آمدی ہیں تو چار صورتیں نہیں آمدی ہیں. ٹٹول لیں کسی بندے کو آپ کو بولنے نہیں دے گا، 8 گھنٹے تقریر سنائے گا، کہانیاں، قصے، واقعات، لطیفے، جو مرضی سنو. اگر کہہ دو چلو جی 2 آیتیں تلاوت کرو تو لتاں کمڑیاں شروع ہو جاندی ہیں. کیوں؟ وجہ ہمارا رشتہ نہیں قرآن پاک سے، ہمارا تعلق کوئی نہیں قرآن پاک سے. ہلاکو ہاں نے سارا بغداد کاٹ ڈالا تھا اور مسلمانوں کو قتل کر کر کے کھوپڑیوں کا منار بنایا تھا. کہنے لگا لو جی میں نے آج کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں چھوڑا. اس کا اپنا پوتا بغل میں سے نکل آیا اور دادے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا دادا تجھے دھوکہ لگ گیا ہے. آنکھیں بند کی، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور ایک مجلس میں کھڑے ہو کے سارا قرآن سنا دیا. اس نے کہا قرآن مٹنے کے لیے، یہ جینے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ رہے گا. اس نے کہا تو کہتا تھا کہ میں قرآن کون سنائے گا، تیرے اپنے گھر میں قرآن موجود ہے. میری اماں مسلمان تھی اور تجھ سے چھپ کر مجھے ایک سارا قرآن پاک یاد کرا گئی. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کے صحیفے کو ہاتھ لگایا تو قرآن پاک رو پڑا. کہتے ہیں میں نے قرآن مجید مسجد کی الماری سے اٹھایا تو وہ رو پڑا اور میں نے کھولا تو گرد نکلی، اس سے گرد نکلی تو میری چیخ نکلی. قرآن مجھے کہنے لگا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے شکایت کر دی ہے اللہ کی بارگاہ میں. میں نے کہا یا اللہ مجھے زمانہ گزر گیا ان کی الماریوں میں پڑے، انہوں نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. خدا بندہ پہلے تو نے ان سے حساب لینا ہے پھر ان پر نعمت کرنی ہے. نیند کمی نہیں کی لوگوں نے رمضان میں بھی، لیکن تلاوت میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تمہیں عزت دے گا اور اگر چھوڑ دے گو تو کیا ہو جائے گا؟ رسوا ہو جائیں ہوگے. کچہریوں میں کس کا قانون چلتا ہے؟ قرآن پاک کا نہیں. عدالتوں میں کس کا قانون چلتا ہے؟ انگریز غیر کا. بہت سارے آپ کے ملک کے آئینی قوانین صحیح ہیں قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، واضح اختلافات واضح، لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کی طاقت ہی کوئی نہیں. قرآن پاک سے دستور حیات حاصل نہیں ہم کرتے. اس کو لوگ لے جاتے ہیں لے جا کر کے جناب اگر قانون دیکھنا ہو تو وہ قانون کی کتاب سے دیکھنا ہے اور قبر میں پڑھنا ہو تو قرآن پاک. عجیب منطق ہے نا. قانون تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تو لوگ کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو کیا پھر انصاف کے فیصلے ہونے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک قرآن، اور حضور کے لفظ بڑے سونے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں قرآن پڑھتے رہنا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، قرآن کبھی پرانا یہ نیا رہے گا. جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی لذت آئے گی، مزہ آئے گا، سرور آئے گا، نیا کیف ملے گا. اس میں سے کوئی نہ کوئی نئی چیز تمہارے لیے نکلتی ہی آئے گی. اس کو پڑھتے رہنا، اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا.